جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں توجہ چاہوں گا، کیا ہمارے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھائی گئی؟ ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچوں کو پتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کیا ہے؟ عمر فاروق ایمان لائے تو کس طرح ان کا استقبال ہوا؟ معذرت سے نہیں پتا۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور گلی گلی فتنے ہیں۔ یہ آوازیں آپ لوگ سنتے نہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا۔ لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالی نہیں دیتے، لوگ یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔ کاش کے بچپن میں سکھایا ہوتا نا صحابہ کا پیار، اور آج کو بدبخت اس کے سامنے کو ابو بکر کو گالی دیتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں مجھے سکھا کے گئی ہے کہ ابو بکر وہ ہیں، رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کا دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ سکھانا تھا آپ نے۔ معذرت سے کہوں گا ہم تو 8 گھنٹے مزدوری کرتے، 2 گھنٹے ہمیں جو نیند سے پہلے ملتے نا گھر میں، ہم گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ موبائل کے دہانے ماں بھی لگی ہے، باپ بھی لگا، پرواہ کوئی نہیں۔ وہ بھائی جان یہ بچے آپ کا تعارف ہے، درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، ان کی مہار ان کے کندھوں پہ نہ رکھو، ورنہ بستی میں شہر میں بدنام کروا دیں گے تمہیں۔ سب سے بڑی دولت تمہاری اولاد ہے۔ ہم 8 گھنٹے کے بعد جو 2 گھنٹے گھر میں نصیب ہوتے وہ غیر حاضر ہوتے۔ میرا کہنا ہے بھائی موبائل کو گولی مارو، سرانے کے نیچے دباؤ، 2 گھنٹے اپنے بچوں میں گزارو، اور روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے آپ بھی لے کے آیا کرو۔ بچوں کو کہو بچوں بیٹھو، آؤ آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ آج عمر فاروق کی باتیں کریں۔ یقین جانو ایک ہفتہ آپ سناؤ، اگلے ہفتے آپ کے بچے آپ کو سنانا شروع کر دیں گے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں کبھی اولاد کو نصیحت کرنے کا موقع ملے نا، ہم آخرت کی کہانی نہیں چھیڑتے، ہم صحابہ کی سیرت پہ بات نہیں کرتے۔ ہماری نصیحت کیا ہوتی ہے؟ یہ اس پنڈ گاؤں کا نام نواں پنڈ ہے، تو ہم کہتے ہیں نواں پنڈ کا فلاں بچہ جو غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اس نے اتنی محنت کی، آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، اور تم نکمو آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہو۔ او بھائی دولت تو تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم نے دنیا کی دوڑ دی انہیں، دولت کے پیچھے انہیں دوڑایا۔ سکھانا کیا تھا تو سکھاتے کیا رہے؟ وہ تو مزدوری کے لیے بیچارے صبح نکلتے ہیں، شام تک مزدوری کر کے آتے۔ نصیب کی کہانی، کسی کو 500 ملا، کسی کو 5000 ملا۔ کاش کہ اپنے بچوں کو آخرت کی کہانی بھی سناتے، صحابہ کا پیار بھی سکھاتے، اہل بیت کی محبت سکھاتے۔ تو اس بچے کے دل میں یہ شوق کس نے پیدا کیا تھا؟ ماں نے کیا تھا۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ جانتے ہیں نور الدین زنگی کون ہے؟ میرے حضور خواب میں ملے، فرمایا نور الدین 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو۔ اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ خیر کرے مدینے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ حضور دوسرے دن پھر ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن ملے، دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، مدینے کے سارے راستے بند کیے، وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی انہیں ڈھونڈ کر کے واصل نار کیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا بیٹا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی استاد جی۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ کہتا ہے استاد جی میری ماں کہتی ہے کہ اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے۔ تو پہلی نصیحت فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جملہ لیجئے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں تھا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔
لیکن ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں جمعرات کو وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے. اب تو وہ رواج ختم ہو گیا اور اچھا ہی ہو گیا. کچھ لوگ کاپی پینسل لے کے چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور بعد میں پوچھا جی کتنے پیسے ہوئے؟ 250-300 ہوا ہے یار.